جہاز کے کریش ہونے کی کئی وجوہات ہیں، موسم کی خرابی، میکینیکل فیلئر یا پھر پائلٹ کی غلطی۔ جب ایک جہاز کریش ہوتا ہے تو پائلٹ ہی اس وقت سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ان کا اور جہاز میں موجود مسافروں کا بچ جانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ زندگی کے آخری وقت میں زیادہ تر پائلٹ ہوش میں ہی نہیں رہتے، لیکن کچھ پائلٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آخری وقت میں اپنے آخری الفاظ سوچ سمجھ کے بولتے ہیں۔ پائلٹ کی یہ ریکارڈنگ جہاز میں موجود ایک بلیک باکس میں سیو ہو جاتی ہے، جس کو جہاز کے کریش ہونے کے بعد بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب کوئی جہاز کریش ہو جائے تو پائلٹ اس میں ہونے والی خرابی بتا دیتے ہیں تاکہ نیکسٹ ایسا کبھی نہ ہو۔ فرینڈز، اس ویڈیو میں آپ کو کچھ ایسے ہی واقعات اور پائلٹس کے آخری الفاظ بتانے والا ہوں۔ 9 مئی 1987 پولش ایئر لائنز فلائٹ 5055 پولینڈ سے امریکہ کے شہر نیو یارک میں جا رہی تھی۔ جہاز میں تقریباً 183 مسافر سوار تھے۔ رات کا وقت تھا۔ جہاز پولینڈ کے شہر وارسو کے جنگلات سے اوپر گزر رہا تھا۔ اچانک جہاز کے انجن میں ایک دھماکہ ہو گیا، جہاز میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ اتنا بھڑک گئی پائلٹ جہاز کو سنبھال بھی نہ سکے، اور جہاز میں موجود پائلٹ کو یہ احساس ہو چکا تھا کہ اب ان کی لائف کے آخری سیکنڈز ہیں، اور اس نے اپنی لائف کے آخری الفاظ پرسکون ہو کے کہے جو کہ بلیک باکس میں ریکارڈ ہو گئے، اور وہ یہ الفاظ تھے: گڈ نائٹ، گڈ بائی، وی آر ڈائنگ، یعنی شب بخیر، خدا حافظ، ہم مرنے والے ہیں۔ اس کے بعد جہاز پولینڈ کے جنگلات میں گر گیا۔ جہاز میں موجود سارے مسافر مارے گئے۔ یہ پولینڈ کی تاریخ کا سب سے بڑا اور خطرناک حادثہ تھا۔ نمبر 2 فرینڈز، یہ کہانی کچھ الگ ہے۔ یہ کہانی ڈیلٹا ایئر لائنز فلائٹ 1141 کی ہے۔ اگست 1988 میں یہ جہاز امریکی شہر جیکسن سے ساؤتھ لیک سٹی کی طرف اڑ رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھتے ہی جہاز کے پائلٹس ایک دوسرے جہاز کانٹیننٹل ایئر لائنز کے متعلق بات کر رہے تھے جو کچھ عرصہ پہلے کریش ہوا تھا۔ پائلٹ نے مذاق میں ڈسکس کیا کہ اگر ان کا جہاز کریش ہو گیا تو ان کے آخری الفاظ کیا ہونے چاہیے، لیکن ان پائلٹس کے وہم و گماں میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب سچ ہو جائے گا۔ جہاز کے اڑتے ہی یہ جہاز لیفٹ سائڈ پر گھومنا سٹارٹ ہو گیا، اور اچانک جہاز کے رائٹ ونگ میں آگ لگ گئی جو کہ جہاز کے اندر تک پھیل گئی، اور کچھ ہی سیکنڈ میں جہاز کا انجن بھی کام کرنا چھوڑ گیا اور جہاز نیچے آنے لگا۔ پائلٹس کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: وی گاٹ این انجن فیلئر، وی آر ناٹ گونا میک اٹ۔ یہ پائلٹس کچھ دیر پہلے ہی ایک جہاز کے کریش ہونے کے متعلق بات کر رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ موت ان کے سر پر آ چکی ہے۔ نمبر 3 25 ستمبر 1978 پیسیفک ساؤتھ ویسٹ فلائٹ 135 مسافروں کے ساتھ امریکہ کے شہر لاس اینجلس سے روانہ ہوئی۔ جہاز سٹارٹ میں بالکل ٹھیک اڑا۔ اس وقت نہ تو موسم خراب تھا اور نہ ہی جہاز میں کوئی میکینیکل خرابی تھی۔ اچانک پائلٹ کو ایئر ٹریفک کنٹرولر کی طرف سے اطلاع ملی: ایک چھوٹا سا سسنا نامی جہاز ان کے آس پاس گزر رہا ہے۔ پائلٹ بے حد پریشان تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ جہاز ان کے کتنا پاس گزر رہا ہے۔ یہ سسنا جہاز ان کے نیچے ان کے سامنے کی طرف اڑ رہا تھا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ایئرپورٹ بالکل قریب آ چکا تھا اور پائلٹ نے جہاز کو نیچے لینڈ کرنا شروع کیا، اور اچانک نیچے کی طرف سے ان کا جہاز سسنا نامی جہاز سے ٹکرا گیا، اور دونوں جہاز کے ہوا میں ہی کئی ٹکڑے ہو گئے۔ دونوں جہاز میں بیٹھے تقریباً 144 لوگ مارے گئے تھے۔ پیسیفک ساؤتھ ویسٹ فلائٹ کے ایک پائلٹ کے ریکارڈ کیے ہوئے کچھ آخری الفاظ یوں تھے: وی آر ہٹ، دس از اٹ، موم آئی لو یو۔ یہ بہت ہی ایموشنل الفاظ تھے، یعنی ہم ٹکرا گئے ہیں، اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ماں میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ پائلٹ کے یہ الفاظ آج بھی یاد کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 ایئر نیوزی لینڈ۔ دوستو 1979 میں ایئر نیوزی لینڈ فلائٹ 901 مسافروں کے ساتھ انٹارکٹیکا کے برفانی پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہی تھی۔ جہاز میں تقریباً 237 مسافر اور 20 کرو ممبر تھے۔ اچانک جہاز میں ٹیکنیکل ایرر آیا جس کی وجہ سے جہاز غلط طرف اڑنا سٹارٹ ہو گیا۔ جہاز کے پائلٹ اتنے ایکسپیرینس نہیں تھے، اور انٹارکٹیکا کے برفانی پہاڑ پہ جہاز اڑانا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور اچانک یہ جہاز انٹارکٹیکا کے ایک پہاڑ ماؤنٹ عربیہ سے ٹکرا گیا۔ جہاز میں موجود تمام مسافر مارے گئے تھے۔ جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ کچھ یوں تھے: ایکچولی دیز کنڈیشن ڈونٹ لک ویری گڈ ایٹ آل ڈو دے، یعنی جب پائلٹ کو پتہ چل گیا تھا کہ جہاز پہاڑ سے ٹکرانے والا ہے تو پائلٹ نے طنزیہ ساتھی پائلٹ سے کہا کہ حالات اتنے اچھے نظر نہیں آ رہے، ایسا ہی ہے نا، اور اسی وقت جہاز پہاڑ سے ٹکرا گیا۔ آج بھی اس جہاز کا ملبہ اس پہاڑ پہ موجود ہے۔ فرینڈز، پائلٹ جیسا بھی ہو، جب وہ مرنے کے قریب ہوتا ہے یا اس کا جہاز کریش ہوتا ہے تو اس وقت اس کے مائنڈ میں آ جاتا ہے کہ اب اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں، تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ اس پائلٹ کے ساتھ۔ نمبر 5 28 دسمبر 2014 کو ایئر ایشیا کی ایک فلائٹ انڈونیشیا سے سنگاپور جا رہی تھی۔ اس جہاز میں 162 مسافر سوار تھے۔ اچانک موسم شدید خراب ہوا۔ جہاز اس وقت جاوا نامی سمندر کے اوپر سے گزر رہا تھا۔
خراب موسم کی وجہ سے پائلٹس جہاز پر قابو نہ رکھ سکے اور جہاز سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا. تمام لوگ مارے گئے تھے. جہاز کا ملبہ جب ملا تو جہاز میں موجود بلیک باکس کو ریکور کیا گیا اور جہاز کے پائلٹس کی آخری ریکارڈنگ سنی گئی. پائلٹ اپنے آخری سیکنڈ میں زور زور سے صرف ایک بات کہہ رہا تھا: اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. آخر میں بات کرتے ہیں ملیشیا ایئر لائنز کی. ملیشیا ایئر لائنز فلائٹ 370، یہ فلائٹ 8 مارچ 2014 کو ملیشیا کے شہر کوالالمپور سے چائنا کے شہر بیجنگ کے لیے روانہ ہوئی. اس جہاز میں لگ بھگ 239 مسافر سوار تھے. جہاز کے اڑنے کے کچھ دیر بعد ہی اس جہاز نے اپنا راستہ بدل لیا اور یہ جہاز 7 گھنٹے ہوا میں موجود رہا. یہ کسی طرف اڑ رہا تھا، آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا اور پھر اچانک یہ جہاز غائب ہو گیا. اس جہاز کو سرچ کرنے کے لیے تاریخ کا سب سے بڑا سرچ آپریشن شروع کیا گیا، جس میں کئی ملکوں نے حصہ لیا اور کئی ارب ڈالرز خرچ ہوئے. اس جہاز کے کیپٹن کے آخری الفاظ کچھ یوں: گڈ نائٹ ملیشیا 370، یعنی اس نے نیچے کنٹرول ٹاور میں بیٹھے ایئر ٹریفک کنٹرولر کو شب بخیر کہا تھا. 5 سال گزرنے کے بعد آج بھی اس جہاز کا صحیح طرح سے پتہ نہیں لگایا جا سکا اور اس کے بعد اس جہاز کے سگنل بھی نہیں آ رہے تھے. یہ جہاز آج بھی ایک سوال بن چکا ہے کہ یہ جہاز گیا تو آخر گیا کدھر. تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے کچھ انفارمیٹیو رہی ہے تو لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیں تاکہ میں ایسی انفارمیشن والی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کبھی کیلا تو کھایا ہوگا، آپ نے کبھی کیلے کے اندر بیج دیکھا ہے؟ اگر کیلے کے اندر آپ نے بیج نہیں دیکھا تو کیلے کے درخت کیسے اگتے ہیں؟ تو ایسے سوالات بہت سارے ہوتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں ان ٹاپکس پر بھی میں ویڈیو بناؤں تو آپ لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لازمی کر دیں. انشاءاللہ میں اور ویڈیوز بناتا رہوں گا، آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو.